رب کائنات کے جب چند بندے بیٹھ کے اللہ کی محبت میں اللہ اللہ کرتے ہیں نا، جب ان کی آواز اس زمین سے اوپر اٹھتی ہے تو آسمانوں تک جاتی ہے، آسمانوں سے بھی پار سدرہ کے مدینوں کے کانوں تک سنائی دیتی ہے۔ وہاں معصوم بیٹھے ہوتے ہیں، جب اللہ کی آواز آتی ہے نا تو بے قرار ہو کے دوڑتے ہیں، بے کل بے چین ہو کے دوڑتے ہیں، یہ آواز یہ ذکر کہاں سے آ رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ ان کی غذا یہی ہے نا، وہ بھوکے ہوتے ہیں، وہ بیچارے بڑی بے صبری کے ساتھ دوڑ کے نیچے آتے ہیں زمین کی طرف، بڑی بے قراری کے ساتھ، کوئی اس گلی جاتا ہے، کوئی اس گلی جاتا ہے، کوئی اس گلی جاتا ہے، چکر لگانے شروع کر دیتے، ڈھونڈو یہ آواز کہاں سے آتی ہے، اللہ کی آواز کہاں سے آ رہی، ذکر خدا کہاں پہ ہو رہا ہے۔ تو جب تک انہیں محفل نہ مل جائے اتنی دیر تک انہیں قرار نہیں آتا، انہیں سکون نہیں آتا۔ جب ایک کو مجلس ملتی ہے تو وہ دوسرے ساروں کو آواز دیتا ہے، دوڑے آؤ، جن کو تم ڈھونڈ رہے ہو نا وہ یہاں بیٹھے ہیں، وہ یہاں محفل سجا کے بیٹھے ہیں، وہ یہاں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، جلدی آؤ محفل یہاں سجی ہے۔ اور حدیث پاک میں جب تک وہ محفل سجا کے بیٹھے رہتے ہیں نا وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں، رحمت کی چادر تان کے کھڑے رہتے ہیں اس محفل کے اوپر، اور خود ذکر سنتے رہتے ہیں جب تک بندے خاک کی ذکر کرتے ہیں، نوری ان کے سامنے ہوتے ہیں، نوری ان کے ذکر کو سننے والے ہوتے ہیں۔ جب محفل ختم ہوتی ہے نا تو وہ اللہ کی بارگاہ کی طرف چلے جاتے ہیں، اپنی قرارگاہ اپنی کمی گاہ کی طرف چلے جاتے ہو جہاں ان کا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ جاتے ہیں نا اوپر تو رب کائنات یہ سارا ماجرا دیکھ رہا ہوتا ہے اپنے قدرت کی نگاہ سے، وہ پوچھتا ہے بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو، بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو، جواب دیتے ہیں تیرے عاشقوں کی محفل سے آ رہے ہیں، تیرے دیوانوں کی محفل سے آ رہے ہیں، تیرے مجنوؤں کی مجلس سے اٹھ کے آئے ہیں، تیرے چاہنے والوں کے پاس سے اٹھ کے آئے ہیں۔ باری تعالیٰ پوچھتا ہے وہ کیا کر رہے تھے، بتاؤ کیا کر رہے تھے وہ میرے عاشق، کیا کرنا جو عاشقوں کا کام وہی، عاشقوں کا کام کیا ہے، وہ تو تخت دار پہ بھی کھڑے ہو کے حق کے نعرے لگاتے ہیں۔ باری تعالیٰ عاشقوں کا کام کیا ہے، معشوق کو یاد کرنا، معشوق کے خیال میں رہنا، معشوق کے تصورات میں رہنا۔ وہ تیری یاد میں مگن بیٹھے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے، رب رب اور اللہ اللہ کی صدا لگا رہے تھے، وہ یہ کر رہے تھے۔ باری تعالیٰ فرماتا اچھا مجھے یاد کر رہے تھے، جی باری تعالیٰ ہم نے کانوں سے سنا ہے وہ فقط تجھے یاد کر رہے تھے، وہ فقط تجھے یاد کر رہے تھے۔ رب کائنات فرماتا اچھا وہ مانگتے کیا تھے، وہ مانگتے کیا تھے، باری تعالیٰ تیری بارگاہ سے جنت مانگتے، تیری بارگاہ سے جنت کے طالب تھے۔ رب کائنات پوچھتا ہے اتنا بتاؤ جنت تم نے دیکھی ہے، باری تعالیٰ دیکھی نہیں بس سنی ہے، پر میں اگر دیکھ لیتے تو فرشتے کہتے اس سے بھی زیادہ اور ذوق سے یاد کرتے اور عشق سے یاد کرتے، پر میں جاؤ پھر گواہ رہنا ہم نے جنت انہیں دے دی، جنت انہیں دے دی ہے، ان کے نام لگا دی ہے۔ دوسری بار مالک کائنات پوچھتا ہے پھر بتاؤ وہ پناہ کس سے مانگتے تھے، وہ ڈرتے کس بات سے تھے، تو فرشتے جواب دیتے باری تعالیٰ جہنم سے ڈرتے تھے، جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ رب کائنات فرمائے گا جہنم دیکھ رکھی ہے، بے نیاز دیکھا نہیں ہے سنا ہے، قرآن کو پڑھا حدیث کو سنا، بس سن کی پناہ مانگتے ہیں۔ رب کائنات فرماتے ہیں جاؤ گواہ رہنا میں نے ان پہ جہنم کو حرام کر دیا، جہنم کو ان پہ حرام کر دیا ہے۔ اس کے بعد رب کائنات فرماتا اچھا وہ اکٹھے کیوں ہوئے تھے، وہ اکٹھے کیوں ہوئے تھے، باری تعالیٰ تیری محبت میں اکٹھے ہوئے تھے، فقط تیری ذات کے لیے اکٹھے تھے، اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ 5 10 20 40 100 400 1000 فقط تیری عشق میں اکٹھے تھے، تیری محبت میں اجتماع بنا کے بیٹھے تھے۔ تو رب کائنات کہتے ہیں فرشتوں اگر میری ذات کے لیے وہ اکٹھے تھے اور جمع فقط میری محبت اور میری عشق میں تھے تو میں تمہیں گواہ بنا رہا ہوں، میں تمہیں گواہ بنا رہا ہوں۔ باری تعالیٰ کس بات کا گواہ بناتے، فرمایا گواہ رہنا میں نے ان ساروں کو بخش دیا۔